ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے یونائیٹڈ کنگڈم کی ملکہ سے ہز ہائنس پرنس فلپ کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ قطر اور گنی ایکوٹوریا نے باہمی سفارتی تعلقات کے قیام کی دستاویز پر دستخط کیے ہیں۔ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے پابندیاں دوبارہ سے نافذ کرنے کے کابینہ کے فیصلے پر آج سے عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ یورپی یونین نے کہا ہے کہ ایران کے ایٹمی مسئلے پر تعمیری مذاکرات ہوئے ہیں۔ اور یوکرین اور روس کی سرحدوں پر سخت کشیدگی پائی جاتی ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے یونائیٹڈ کنگڈم کی ملکہ الزبتھ دوم کے نام ڈیوک آف ایڈنبرا ہز ہائنس پرنس فلپ کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی یونائیٹڈ کنگڈم کی ملکہ الزبتھ دوم کے نام ڈیوک آف ایڈنبرا ہز ہائنس پرنس فلپ کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے یونائیٹڈ کنگڈم کے وزیر اعظم جناب بورس جانسن کے نام ڈیوک آف ایڈنبرا ہز ہائنس پرنس فلپ کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ قطر اور سوڈان کے درمیان ہونے والے مذاکرات انتہائی کامیاب رہے ہیں۔ اس کامیابی کی بنیاد دونوں برادر ملکوں کی عوام کے باہمی برادرانہ موقف ہیں۔ جمہوریہ سوڈان کی عبوری بالادست کونسل کے سربراہ جنرل عبد الفتاح البرہان نے قطر اور اس کی قیادت کی جانب سے سوڈان کے مختلف مسائل اور خاص طور پر دارفور میں امن کی بحالی کے لیے قطر کے بنیادی کردار کی تعریف کی ہے۔ قطر اور جمہوریہ گنی ایکوٹوریا نے باہمی سفارتی تعلقات قائم کرنے کے لیے ایک مشترکہ بیان پر دستخط کر دیے ہیں، اور یہ دستخط نیو یارک میں اقوام متحدہ میں قطر کے مستقل وفد کے دفتر میں کیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے لیے قطر کی مستقل مندوب سفیرہ شیخہ علیہ احمد بن سیف آل ثانی نے قطر کی جانب سے، اور جمہوریہ گنی ایکوٹوریا کے مستقل مندوب جناب اناٹولیو نیڈونگ نے اپنے ملک کی جانب سے اس دستاویز پر دستخط کیے ہیں۔ اقوام متحدہ کے لیے قطر کی مستقل مندوب سفیرہ شیخہ علیہ احمد بن سیف آل ثانی نے قطر کی جانب سے سن 2008 میں پیش کی جانے والی تجویز کی بنیاد پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے فیصلے کا ذکر کیا ہے کہ آٹزم نامی بیماری سے متعلق آگہی اور اویئرنیس کو عام کرنے کے لیے ایک عالمی دن منایا جائے۔ قطر فاؤنڈیشن برائے تربیت، سائنس اور سماجی ترقی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سربراہ صاحبۃ السمو شیخہ موزہ بنت ناصر نے یہ تجویز پیش کی تھی۔ وہ آٹزم اور کووڈ-19 کے عنوان سے اقوام متحدہ کے نیو یارک کے دفتر میں قطر کے مستقل وفد کے دفتر میں ایک مجازی اجلاس سے خطاب کر رہی تھیں۔ وزارت صحت عامہ نے آج اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 950 نئے مصدقہ کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، جبکہ 533 مزید بیمار اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح یہاں اب تک اس بیماری سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد 1,68,534 ہو گئی ہے۔ مزید 2 مریض وفات پا گئے ہیں، جن کی عمریں 48 اور 68 برس تھیں۔ اور کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے کئی ایک پابندیاں دوبارہ سے نافذ کرنے سے متعلق کابینہ کے فیصلے پر آج سے پورے ملک میں عمل درآمد شروع ہو گیا ہے،
اور اگلے اعلان تک یہ پابندیاں برقرار رکھی جائیں گی۔ متعلقہ اداریوں نے ان پابندیوں پر سختی سے عمل درآمد کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر معاشرے اور سماج کے سبھی لوگ ان ہدایات کی پابندی کریں تو ملک اس نازک مرحلے سے نکل سکتا ہے۔ غزہ کی تعمیر نو کی کمیٹی کے سربراہ سفیر محمد العمادی نے کہا ہے کہ یہ کمیٹی قطر ڈیولپمنٹ فنڈ کے تعاون سے پرسوں اتوار کے روز سے غزہ کی پٹی میں وہاں کی نادار فیملیز میں نقد امداد کی تقسیم شروع کرے گی۔ انہوں نے مزید بتایا ہے کہ غزہ کی پٹی کے تمام اضلاع کی 1,00,000 فیملیز کو یہ نقد امداد دی جائے گی۔ ایران کے ایٹمی سمجھوتے کو بچانے کے لیے مذاکرات میراتھن ریس جاری ہے۔ یورپی یونین نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے ویانا میں ہونے والے مذاکرات تعمیری رہے ہیں تاکہ ایران اور بڑی طاقتوں کے درمیان طے پانے والے اس سمجھوتے کو بچایا جا سکے۔ ادھر ایران کے نائب وزیر خارجہ عباس عراقجی نے کہا ہے کہ ان کے ملک اور عالمی طاقتوں کے درمیان مذاکرات ابھی دور ہیں لیکن کچھ پیش قدمی ہوئی ہے۔ جوہری ایندھن کی بین الاقوامی ایجنسی میں ایران کے نمائندے غریب آبادی نے کہا ہے کہ قدم بقدم والا منصوبہ اب زیر بحث نہیں رہا، اس لیے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس فائل کو بند کیا جا سکے گا۔ ایران سے متعلق ہی ایک دوسری خبر میں جنوبی کوریا کے ایک اہلکار نے اعلان کیا ہے کہ ایران نے آج جنوبی کوریا کا وہ بحری جہاز آزاد کر دیا ہے جسے اس نے گزشتہ جنوری میں اپنی حراست میں لے لیا تھا۔ ایران کی خبر رساں ایجنسی نے بتایا ہے کہ ماحولیاتی آلودگی سے متعلق تحقیقات مکمل ہو جانے کے بعد اور پھر جنوبی کوریا اور اس جہاز کی مالک کمپنی کی درخواست پر کیمیاوی مواد کے اس ٹینکر کو اب چھوڑ دیا گیا ہے۔ ترکی کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ ملک کی مغربی ریاست ازمیر کے ساحلوں کے قریب سمندر میں گر کر تباہ ہونے والے تربیتی طیارے کے دونوں پائلٹ زندہ سلامت بچ گئے ہیں۔ بیان کے مطابق اس طیارے کی تباہی کی وجہ کا ابھی تعین نہیں کیا جا سکا۔ یوکرین کے مشرقی حصے میں اس وقت سخت کشیدگی پائی جاتی ہے کہ وہاں روسی فوجیں دونوں ملکوں کی سرحدوں کے قریب نقل و حرکت کر رہی ہیں۔ اس کے بعد زمینی اور سفارتی دونوں سطحوں پر دوبارہ شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ماسکو اور واشنگٹن دونوں کے درمیان تبیحوں کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ واضح رہے کہ روس یوکرین کے مشرقی علاقے ڈونباس میں علیحدگی پسندوں کی مدد کر رہا ہے، جس کے بعد وہاں خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی اور کییو اس علاقے پر اپنا کنٹرول بحال نہیں کرا سکا تھا۔ ادھر امریکہ نے روس کو متنبہ کیا ہے کہ یوکرین کو وہ نہ ڈرائے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ اس کا ملک اس شدت میں اضافے اور بقول اس کے روس کی اشتعال انگیز سرگرمیوں پر تشویش محسوس کرتا ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر برائن میں کل فرنیچر فروخت کرنے والے ایک سٹور میں ہونے والی فائرنگ کے ایک واقعے میں ایک شخص ہلاک اور 5 دوسرے زخمی ہو گئے ہیں، جن میں سے 4 کو بہت خطرناک زخم آئے ہیں۔ فائرنگ کا یہ واقعہ وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر جو بائیڈن کے اس خطاب کے چند گھنٹوں بعد ہی ہوا ہے جس میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اب امریکہ میں ہتھیاروں کی تعداد میں کمی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اور آج کے اس نشریے کی آخری خبر یہ ہے کہ بکنگم پیلس نے اعلان کیا ہے کہ برطانیہ کی ملکہ الزبتھ دوم کے شوہر پرنس فلپ آج صبح وفات پا گئے ہیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے ملک میں سوگ منانے کا اعلان کر دیا ہے۔ پرنس فلپ کی عمر 99 برس تھی اور وہ آج صبح ونڈسر پیلس میں وفات پا گئے۔ وہ 10 جون سن 1921 کو یونان کے جزیرے کورو میں پیدا ہوئے تھے۔
وہ یونان اور ڈنمارک کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ پرنس فلپ نے سن 2017 سے اپنی پبلک لائف سے دوری اختیار کر رکھی تھی، البتہ کبھی کبھار وہ کچھ تقریبات میں ملکہ کے ساتھ نظر آ جاتے تھے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے یونائیٹڈ کنگڈم کی ملکہ سے ہز ہائنس پرنس فلپ کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ قطر اور گنی ایکوٹوریا نے باہمی سفارتی تعلقات کے قیام کی دستاویز پر دستخط کر دیے ہیں۔ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے پابندیاں دوبارہ سے نافذ کرنے کے کابینہ کے فیصلے پر آج سے عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ یورپی یونین نے کہا ہے کہ ایران کے ایٹمی مسئلے پر تعمیری مذاکرات ہوئے ہیں، اور یوکرین اور روس کی سرحدوں پر اس وقت کشیدگی پائی جاتی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل گپ شپ وتھ شیخ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔